کیا اس واقعے کا بہار الیکشن سے کوئی تعلق ہے؟ اتنی سخت سیکورٹی کے باوجود یہ حملہ ہوا کیسے؟ فرید آباد سے اتنا زیادہ دھماکہ خیز مواد پکڑا گیا، پھر بھی الرٹ کیوں نہیں بڑھایا گیا؟ ٹائمرز اور بھاری سنکھیا میں ہتھیار، یہ سب دیش کی سرحد میں آیا کیسے؟ کہاں سے گزرا؟ کس نے نظر انداز کیا؟ 10 نومبر 2025 ریڈ فورٹ یعنی لال قلعہ کے قریب ایک کار دھماکہ ہوا، جس میں کم سے کم 8 سے 10 بے گناہ لوگوں کی جان چلی گئی اور 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ یہ خبر صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک سانحہ ہے۔ اس حملے سے پورا دیش دکھی ہے۔ ہم ان تمام خاندانوں کے غم میں برابر شریک ہیں جنہوں نے اس حملے میں اپنوں کو کھو دیا۔ ہم اس پورے معاملے کی جانکاری دیں گے، کیا ہوا، کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ فی الحال چینل کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو کر لیں۔ ویڈیو کو پوری دیکھنے کے ساتھ ساتھ اسے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ یہ ایک حساس موضوع ہے، اس لیے بات صرف حقائق کی بنیاد پر ہوگی، کسی پر الزام تراشی نہیں۔ کل شام تقریباً 7 بجے جب یہ حملہ ہوا تو مانو ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ کار جل کر راکھ بن گئی، قریب کھڑی گاڑیاں متاثر ہو گئیں، آس پاس خوف اور افراتفری پھیل گئی۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق یہ دھماکہ ایک طاقتور بم کے ذریعے کیا گیا جو گاڑی میں رکھا گیا تھا۔ تحقیقات کہتی ہیں یہ ایک دہشت گردانہ حملہ معلوم ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ کسی بڑے نیٹ ورک کا حصہ ہو۔ کار کا مالک ڈاکٹر عمر محمد جموں کشمیر کے پلوامہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پولیس کے مطابق عمر محمد اس حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی ہو سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ دہلی کے کسی مرکزی علاقے میں ہونا تھا، مگر حالات کے دباؤ میں یہ وقت سے پہلے کر دیا گیا۔ پولیس نے CCTV فوٹیج سے گاڑی اور ملزمان کا سراغ لگایا۔ دہلی پولیس نے اس کیس میں کئی دفعات کے تحت FIR درج کی ہے، جس میں UAPA ایکسپلوزیو ایکٹ اور قتل کی دفعات شامل ہیں۔ ڈاکٹر مزمل شیخ، ڈاکٹر عادل اور طارق نامی 3 افراد کو اس پورے معاملے میں حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ نیٹ ورک فرید آباد میں موجود ایک وائٹ کالر گروپ سے جڑا تھا، جہاں صرف 26 دن پہلے 2900 کلو دھماکہ خیز مواد، 358 کلو ایمونیم نائٹریٹ، ٹائمرز اور ہتھیار برآمد کیے گئے تھے۔ شروعاتی اندازے کے مطابق یہ مواد مبینہ طور پر پاکستان اور دیگر ممالک سے کنٹرول ہونے والے نیٹ ورک سے منسلک تھا۔ NIA، NSG اور IB سبھی ادارے موقع پر کام کر رہے ہیں۔ گृह منتری امت شاہ نے ایک ہنگامی میٹنگ بھی طلب کی ہے اور دہلی سمیت کئی ریاستوں میں ہائی الرٹ جاری کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور دہلی کے وزیر اعلیٰ نے بھی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اب بات کر لیتے ہیں اس حملے سے متعلق ان سوالوں پر جو ہر شہری کے دل میں ہے اور شاید آپ کے دل میں بھی ہو۔ پہلا سوال، اتنی سخت سیکورٹی کے باوجود یہ حملہ ہوا کیسے؟ ریڈ فورٹ جو دلی کا سب سے محفوظ ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے، وہاں یہ حملہ کیسے ہوا؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وائٹ کلر نیٹ ورک کی چال ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ عام شہریوں کی طرح نظر آتے ہیں، انہیں پہچاننا آسان نہیں ہوتا، شاید یہ اس کی وجہ رہی ہو۔ کچھ رپورٹس میں اس بات کا بھی خلاصہ ہوا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں سیکورٹی میں خامیاں نظر آئی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ کیا یہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے یا نیٹ ورک بہت گہرا ہے جس تک پہنچ پانے میں ہماری ایجنسیاں بھی ناکام ہو گئیں؟ بہرحال یہ جانچ کا حصہ ہے۔ دوسرا سوال، فرید آباد سے اتنا زیادہ دھماکہ خیز مواد پکڑا گیا، پھر بھی الرٹ کیوں نہیں بڑھایا گیا؟ کیا اداروں میں معلومات کا تبادلہ وقت پر نہیں ہوا یا جان بوجھ کر ایسا ہونے دیا گیا؟ تیسرا سوال، 2900 کلو دھماکہ خیز مواد، 358 کلو ایمونیم نائٹریٹ، ٹائمرز اور بھاری سنکھیا میں ہتھیار، یہ سب دیش کی سرحد میں آیا کیسے؟ کہاں سے گزرا؟ کس نے نظر انداز کیا؟ کچھ رپورٹس کے مطابق یہ مواد کھیتی یا کاروباری سامان کے نام پر لایا گیا اور مختلف ریاستی سرحدوں سے گزرا۔ اس سے ایک بات تو صاف ہے، ہمارے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی لاپرواہیاں ایسی گھٹناؤں کے پلان کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ ہمیں اپنے اندرونی سیکورٹی کو مزید محفوظ کرنا ہوگا۔ ایک آخری سوال، کیا اس واقعے کا بہار الیکشن سے کوئی تعلق ہے؟ دھماکہ 10 نومبر کو ہوا اور 11 نومبر یعنی آج بہار میں آخری مرحلے کی پولنگ ہو رہی ہے۔ اب تک کوئی ثبوت تو نہیں، لیکن کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ دہشت گرد گروہ سیاسی ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔
یہ سب محض سوالات ہیں، یقینی دعویٰ نہیں۔ ہمیں الزام تراشی نہیں کرنی ہے بلکہ بہتری کی طرف دیکھنا چاہیے۔ فی الحال ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی حکومت اور جانچ ایجنسیوں کا سہیوگ کریں۔ البتہ اگر اس سہیوگ کے بعد بھی ہماری جانچ ایجنسیاں اگر حقیقی قصورواروں کو تلاش کرنے کے بجائے کسی ایجنڈے پر دھیان کیندرت کرتی ہیں تو سوال پوچھنے سے ہرگز گریز نہ کریں۔ فی الحال ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔